میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک, یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو. دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو, علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی, تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں. بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق, بولو, نہیں ہے. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو. آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ آپ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے. سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے, نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی.
زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو دو اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا. اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے, ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کی 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ باتیں. گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو. کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی 1 تاریخ
کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ، چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو. عید تہوار یکم شوال، وہ الگ بات ہے. یکم شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں یکم شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد، لیکن ہے فرسٹ شوال. اور بقرعید 10 ذی الحج، ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی، ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، فرض کرو رجوع کر لیا تھا، لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے، صرف لکھا ہوا نہیں ہے، پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1، صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات، پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں، ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم، ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2، صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3، اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے، ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا، ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں، صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جب کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے، عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے. عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں. عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے، بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا، تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا، ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا، وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں. ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان، تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے.
اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر, لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے. نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا, بولو بھائی, ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول, حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے, پیر اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا. اس میں ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کی بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے اس کو. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول. نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, تو اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے
इफ्तारी में बैठे, फोड़ोगे तबीयत से वो। भूख में आपको पकोड़ों का मजा कितना टाइट है कि नहीं है? पकोड़े के खिलाफ जितनी मर्जी तकरीरें करो, लेकिन रोजा रख के जो पकोड़ा और चटनी का मजा है ना वो किसी चीज में नहीं। तो नबी ने क्या फरमाया रोजेदार के लिए? मशहूर हदीस है, रोजेदार के लिए दो खुशियां। तो ये नहीं फरमाया रोजेदार सुबह से लेकर मगरिब तक बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है, एकदम टेंशन में आ जाता है दस्तरखान देख। तो रोजेदार को भी खुशी किस वक्त मिलती है भाई? जब वो खाने के लिए दस्तरखान पे बैठते। इंसानी नेचर है, भूखा रह के खुशी नहीं होती। मैं जिस दिन रोजा रख के यहां बैठता हूं ना बयान करने, तो मुझसे नहीं हो रहा होता, अजीब सब फीका फीका मुंह, गुस्सा आ रहा होता है मुझे लगता है कि फिर मैं कहता हूं यार जिस दिन बयान हो उस दिन रोजा ना रखे आदमी, उसकी सजा फिर अवाम भुगतती है। तो रोजे में होता है इंसान नहीं, टेंशन होती है थोड़ी सी उसको, वो राहत नहीं होती ना चेहरे पे ना खुशी होती है, तो टेंशन है ना, तभी तो इबादत है। तो आपकी जनाब शादी हुई, लोग कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मुबारक हो, कुछ तो हो जाए, तो आप खुशी में वलीमा खिलाते हो, क्योंकि नबी ने भी क्या किया था? खाना खिलाया था। रोजा रख के निकाह को सेलिब्रेट नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि आज मेरा निकाह हुआ है तो मेरा भी कल रोजा और तमाम सहाबा का कल रोजा, ऐसा नहीं। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका निकाह हुआ है, रोजे तो हम रखते हैं, लेकिन ये तो रोजे का मौका नहीं, तो खुशी का मौका है, इसमें तो खाना खिलाना है। यहां तक कि नबी ने सफर में निकाह किया तो सफर में आपके पास वलीमे के असबाब नहीं थे, तो आपने सहाबा से फरमाया, रुखसती हुई, अगले दिन आपने सहाबा से फरमाया कि जिसके पास कोई खाने की अच्छी चीज है दस्तरखान पे ले आओ, सब मिलके खाएंगे। तो अपने खर्चे पे भी खिलाना जरूरी नहीं है वलीमे में। अगर नहीं है भाई अभी सफर में है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला हो जाएगा, आओ सब बैठ के एक दस्तरखान पे खाते, इसका अपना मजा है ना। तो नबी ने हमेशा खुशी मनाई है खाना खा के, रोजा रख के खुशी नहीं दुनिया के किसी मजहब में नहीं मनाई जाती। तो पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख के अपने यौमे विलादत में सेलिब्रेशन के और सेलिब्रेट करने के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया। अब जो नबी का सच्चा आशिक होगा वो रबीउल अव्वल को खुशियां नहीं मनाएगा, बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो रोजा रख लेगा। हम तो कहते हैं इसके लिए भी सबूत चाहिए रोजा रखने के लिए भी, लेकिन अगर आप कोई कयास करके इधर उधर से निकालते भी हो तो ज्यादा ज्यादा रोजा मिल जाएगा। देखो खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना अलग चीज है। रबीउल अव्वल में खुश होने पर पाबंदी नहीं है। अगर कोई इस लिहाज से रबीउल अव्वल का महीना सोच के खुश होता है कि इसमें नबी की विलादत हुई थी, इसको मुनासबत है, तो खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं और अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। खुशी तो किसी भी बात पे हो सकती है ना। रबीउल अव्वल से मोहब्बत भी हो सकती है कि यार इस महीने में नबी पैदा हुए तो मुझे इसमें मोहब्बत है, कोई पाबंदी नहीं, बल्कि ऐन नबी से मोहब्बत का तकाजा है। उस मोहब्बत को मनाना, बात आ रही है समझ में? मनाना अलग चीज है, खुश होने पर आप हो खुश, कोई मसला नहीं। हमारे हज़रत फरमाते जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है मेरे दिल में एक अजीब सी एक मोहब्बत पैदा होती है इस महीने से। और उलमा की ये मिजाज है यार, नबी से भाई नबी की तरफ जो चीज भी मंसूब होगी उससे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? यकीनन होगी। हम जाते हैं मदीना मुनव्वरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा यहां था मदीना में, देख के खुशी होती है ना, एक मोहब्बत के जज्बात उभरते हैं। यार नबी की निस्बत है, यहां हुजरा था अम्मी आयशा का, यहां ये अम्मी आयशा का हुजरा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह, ये इमामत की जगह, देख के एक ईमान ताजा होता है। लेकिन करना कुछ नहीं है वहां, क्योंकि कुछ करने के लिए सबूत की जरूरत है। वहां करना कुछ नहीं है, जियारत करके खुश होना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें नबी से और मोहब्बत नसीब फरमा। करना कुछ नहीं है, करना जहां जहां जो कुछ है वो नबी ने बोलो भाई बता दिया कि यहां ये करना है, यहां ये करना है। तवाफ की जगह कहां है, एतकाफ की जगह कहां है, सफा मरवा की सई कहां होगी, रमी कहां होगी, कुर्बानी कहां होगी, ये सब चीजें नबी ने बता दी हैं। अब आपको कब मिना में कुर्बानी होती है ना, आप जोश में आए कि यार मुझे तो नबी के जगह से इतनी मोहब्बत, जहां आपका हुजरा था, मैं फर्ते मोहब्बत में दीवाना हो गया, मैं कुर्बानी वहां करूंगा। नबी की याद कोई कर सकता है? सऊदी गवर्नमेंट पकड़ के फौरन जेल में डाल देगी। ओ भाई कुर्बानी नबी ने भी कहां की है,
मिना में की है, दम भी मिना में देना पड़ेगा, हरम में, हुदूद हरम में। तो हर चीज की लोकेशन, जगह, जहां क्या क्या करना है वो नबी ने बता दिया हमें। अखपल तरीके से नहीं चलने की इजाजत आपको। एक थोड़ी सी दलील और रह गई, ये टॉपिक बहुत अहम है ना, इसको मुकम्मल होने दे मेरा ख्याल। ये था इस पे कि नबी ने रोजा रख के बता दिया कि इसको सेलिब्रेट करने का कोई तसव्वुर बोलो भाई नहीं है। एक और दलाइल तो ऐसे बहुत हैं, बस वक्त खत्म हो रहा है तो एक आखिरी दलील लेके पतली गली से निकलते हैं। इस्लाम में जितने त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं, रातों को बोलो भाई नहीं। रात को त्यौहार मनाना ये यहूदो नसारा का कल्चर है। रात को इस्लाम ने त्यौहार नहीं रखे। शबे बारात भी इस्लाम में इसी वजह से नहीं है। जो 15 शाबान है ना, उसकी रात में इबादत है, त्यौहार नहीं है। समझ रहे हो? इबादत, रातें इबादत के लिए, त्योहारों के लिए नहीं है, सोने के लिए और इबादत के लिए। ईसाई क्रिसमस कब मनाते हैं? रात को। हिंदू दिन में होली मनाते हैं, मगर उनकी जो रसूमात का बहुत ज्यादा हिस्सा रात के वक्त भी अदा होता है। रात को इस्लाम ने त्यौहार इसलिए नहीं रखे कि रात में इंसान की तवज्जो गुनाहों की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है। और शायर इस्लाम दिन की रोशनी में अदा किए जाते हैं, शायर इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम की एक मारिफत का जरिया है। तो उस जमाने में तो लोग रातों को सो जाया करते थे ना, जबकि रबीउल अव्वल दिन में ज्यादा मनाया जाता है या रात में? रात में, क्योंकि चिरागा करना है और चिरागा दिन में होता ही नहीं। तो इस्लाम में जितने त्यौहार हैं कब हैं? दिन की रोशनी में। तो पता चला इस्लाम के त्योहारों में चिरागा है ही नहीं। सही है ना? क्योंकि दिन में तो लाइटें नजर नहीं आएंगी। अब मजबूर हैं रात को रबीउल अव्वल मनाने पर, क्योंकि चिरागा कब होता है? रात। और रात को इस्लाम में त्यौहार, अरे बोल लो ना, नहीं होता। इस्लामी त्यौहार दिन में होते हैं, रात सोने के लिए और इबादत के लिए। छुप के अल्लाह अल्लाह करो बैठ के बस घर में, पतली गली से निकल लो। तो ये भी खुद एक इस बात की दलील है कि ये त्यौहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो इस्लाम के मिजाज के भी क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अगेंस्ट है। इस्लाम का मिजाज भी इसको कबूल नहीं करता। तो अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाएं और सुन्नत को फॉलो करना शुरू कर दें। बाकी नबी की याद में नातें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उससे कौन मना करता है। सीरत का जलसा करना भी जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए वो 2-4 तंबू लगा दे, जलसा कर ले, कोई हर्ज नहीं है। कभी भी किया जा सकता है, रबीउल अव्वल में भी किया जा सकता है। सीरत पर बयान करने में भी कोई पाबंदी, बल्कि ऐन इबादत है सीरत पर बयान करना। किसी भी महीने में हो सकती है, रबीउल अव्वल में भी हो सकती है। बात यह हो रही है कि जो कुछ आजकल बदमाशियां हो रही हैं, जो कुछ हो रही है, एक शोर शराबा भोंपू लेके लोगों के का सुकून बर्बाद कर देना, फिर जो जलसों में इतनी आवाजों के साथ कान बज रहे होते हैं लोगों के, और फिर जो रोड ब्लॉक किए जाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, यहां से जुलूस निकल के यहां खत्म होगा। भाई ये तो आप वही काम कर रहे हो जो शिया हजरात करते हैं। शिया का मसला कि उनको करने दो भाई, उनके यहां दलाइल कुछ और हैं, वो किसी और चीज को फोकस करते हैं। हमारे यहां उसूल की किताबें कुछ और हैं, तो आप अपनी किताबों पे चलो ना, उनकी किताबों पे क्यों चल रहे हो? मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने फरमाया था ना, अपने मसलब को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़। वो जो कर रहे करने दो उनको, वो उन पे सूट करता है। आप अहले सुन्नत वल जमात हो, सुन्नत का मतलब हदीस, जमात का मतलब सहाबा, तो या तो हदीस दिखाओ या सहाबा का अमल दिखाओ। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब सुन्नत, और देखो कुरान को तो सब मानते हैं ना, कुछ लोग सुन्नत को नहीं मानते और कुछ सुन्नत को मानते हैं मगर सहाबा को नहीं मानते। तो इसलिए यह लक़ब अहले हक को दिया गया। जो जन्नती फिरका होगा वो अहले सुन्नत वल जमात होगा, यानी वो हदीस को भी मानता है और सहाबा की जमात को भी मानता है। तो या तो भाई कोई सही हदीस दिखाओ या सहाबा का अमल दिखाओ,
یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور کسی عالم سے نہیں عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک تھا. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کچھ 12 لوگوں کو چھٹی کا قانون پاس کی, تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا 12 ربیع الاول کو پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز میں, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا, پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے. KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے, ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے. کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں.
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.